امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور برادری محترم میاں ذکر اللہ مجاہد صاحب اور جے آئی یوتھ کے سیکرٹری جنرل شاہ نوید ملک صاحب، پنجاب کے صدر جبران بٹ صاحب اور لاہور کے صدر برادرم عبداللہ ایڈوکیٹ صاحب، جماعت اسلامی لاہور کی قیادت اور جے آئی یوتھ لاہور کی قیادت آج ایک چھت کے نیچے اکٹھی ہے اور امیر ضلع نے بڑی تفصیل کے ساتھ کرنے کے کام آپ سب کے سامنے ایک ایک کر کے بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ لاہور کی کیا اہمیت ہے آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لاہور پاکستان کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ یہ وہی لاہور ہے جہاں مینار پاکستان کے سائے تلے قرارداد مقاصد منظور ہوئی اور تحریک پاکستان کو لاہور نے تقویت فراہم کی، لاہور اس کا مرکز و محور بنا۔ یہ وہی لاہور ہے کہ جس کی سرزمین پہ سید علی حجویری رحمہ اللہ تعالی ان کا مدفن بھی ہے اور یہاں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی بھی مدفون ہے۔ پھر اب سب جانتے ہیں کہ تحریک اسلامی کے بانی اور اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو بدلنے والے اور اسلام کو بطور نظام زندگی دنیا کے سامنے پیش کرنے والے، باطل اور طاغوت کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہنے کا پیغام دینے والی شخصیت سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ تعالی، ہمارے وہ جنہوں نے ہماری فکر کو درست کیا، وہ جنہوں نے ہمارے کریکٹر کو سنوارا، وہ جنہوں نے ہمیں زندگی کا شعور دیا، ان کا مدفن بھی لاہور میں ہی ہے۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی کراچی سے تحریک اٹھے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ تحریک پورے پاکستان میں پھیلے گی، لیکن جو تحریک لاہور سے اٹھے، جس تحریک کی آنرشپ لاہوریے لیں، اس تحریک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب یہ رکے گی نہیں، یہ پورے پاکستان میں پھیلے گی۔ یہ لاہور کی اہمیت ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 30 اکتوبر کا کنونشن جس کی تیاریاں جاری ہیں، لاہور میں بھی تیاریاں جاری ہیں، اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کنونشن کے میزبان ہیں۔ آپ نے صرف شریک نہیں ہونا، آپ میزبان ہیں، اور انشاءاللہ لاہور کھلے دل کے ساتھ، کھلی باہوں کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان بھر سے آنے والے نوجوانوں کا استقبال کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ استقبال کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے اگر باہر سے ہزاروں نوجوانوں نے آنا ہے تو لاہور میزبان ہونے کے ناطے ہزاروں نوجوان مینار پاکستان پہ اکٹھے ہو کر کے آپ نے باہر سے آنے والے نوجوانوں کا استقبال کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں ساتھ ہی اگلی گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، آپ تجزیہ کریں، آپ باشعور نوجوان ہیں، آپ پاکستان کا مستقبل ہیں، آپ تحریک اسلامی کا مستقبل ہیں، اور آپ در حقیقت اسلام کا ہراول دستہ ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں پاکستان اور اسلام کے نظریے کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اور جناب سراج الحق صاحب وہ بار بار نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہیں، بار بار نوجوانوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان اور اسلام اور امت مسلمہ کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ قیادتیں جو جھوٹے بیانیے بنا کر کے، گھڑ کر کے اور جعلی قسم کے بیانیے بنا کر کے جنہوں نے قوم کو بے وقوف بنانا چاہا، یہ بات بالکل عیاں ہے کہ اس طرح کے جعلی بیانیے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، وہ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ حالات اور وقت کے گزرنے کے ساتھ اس طرح کے جھوٹے بیانیے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں، کہیں آڈیو لیک کے ذریعے سے ایکسپوز ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستو، کہیں پہ سیلاب کے موقع پہ
خالی ٹرک کھڑے کر کے تصویریں کھنچوانے کے نتیجے میں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، آپ گزشتہ 2 سال کا تجزیہ کر لیجئے کہ کورونا آیا، کورونا کی پوری وبا کے دوران کوئی اور میدان میں نہیں تھا، عام میدان میں تھے، عام میدان میں تھے۔ اس کے بعد حالیہ سیلاب آیا، بارشیں آئیں، میرے دوستو کوئی میدان میں نہیں ہے، عام میدان میں ہیں۔ پھر اس ملک کے اندر سود کا ایشو آیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میرے دوستو ساری سیکولر پارٹیاں ایک پردے میں نظر آئیں، جماعت اسلامی نے اس ایشو کے اوپر 32 سال مقدمہ لڑا، اس کو جیتا، اور پاکستان کی قوم نے تسلیم کیا کہ یہ کام جماعت اسلامی نے کیا ہے۔ اور اب ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پہ پاکستان کے نظریے کے اوپر حملہ، میری تہذیب کے اوپر حملہ، میرے خاندان کے اوپر حملہ، لیکن مقابلے میں کون ہے؟ مد مقابل کون ہے؟ میرے دوستو مد مقابل پھر آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، آپ ہیں، آپ آگے بڑھیں گے تو پاکستان ان بحرانوں سے نکلے گا انشاءاللہ، نکلے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو یہ جو 30 اکتوبر کا کنونشن ہے، اس 30 اکتوبر کے کنونشن کو ہم نے ایک امید بنانا ہے انشاءاللہ، ہم نے اس کو امید بنانا ہے، حوصلے کا ذریعہ بنانا ہے۔ اور یاد رکھیے 30 اکتوبر کا کنونشن جہاں ایک طرف نوجوانوں کو ہوپ دے گا، جہاں ایک طرف نوجوانوں کو تقویت دے گا، جہاں ایک طرف نوجوانوں کو جناب سراج الحق صاحب مستقبل کا لاہ عمل دیں گے، وہیں یہ کنونشن آنے والے عام انتخابات کے لیے، عام انتخابات کے لیے، آپ کے لیے پاکستان بھر کے لیے ایک تقویت کا پیغام بنے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ 30 اکتوبر کا کنونشن جہاں یوتھ کے پاکستان کے صدر یہ جگہ جگہ بتاتے رہے ہیں کہ انشاءاللہ 1 لاکھ نوجوان مینار پاکستان کے سائے تلے اکٹھے ہوں گے۔ یہ 1 لاکھ نوجوان یہ جناب سراج الحق صاحب کی قیادت میں اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم اس ظالمانہ، استحصالی اور اس فرسودہ نکارہ نظام کو ختم کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کنونشن کو آپ نے کامیاب بنانا ہے اور تہیہ کریں کہ انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے، ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے آنے والا 1 مہینہ یہاں لیڈرشپ موجود ہے، ذمہ داران موجود ہیں۔ آنے والا 1 مہینہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ہم گلیوں میں نکلیں گے، بازاروں میں نکلیں گے، ہم گراؤنڈز میں جائیں گے، ہم کمیٹیوں سے ملیں گے، ہم کلبوں میں جائیں گے اور لاہور کے ایک ایک نوجوان تک پہنچیں گے۔ ہاں مینار پاکستان کے سائے تلے آپ 10,000 لے آئیں، آپ 15,000 لے آئیں، وہ بھی میٹر کرتے ہیں، لیکن جن لاکھوں نوجوانوں تک آپ پیغام پہنچائیں گے، آپ اپنی بات پہنچائیں گے، اصل میں وہ بھی ایک مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ جعلی قیادتیں جو بڑی تیزی کے ساتھ ایکسپوز ہو رہی ہیں، نہ ان کے پاس صلاحیت ہے، نہ ان کے پاس نیت ہے، نہ ان کے پاس ویژن ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس سراج الحق کی صورت میں اجلا ہوا کردار ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس خدمت کا منشور ہے، آپ کے پاس امانت اور دیانت کا ایک بہترین تصور موجود ہے، آپ کے پاس اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت آپ کے پاس موجود ہے، اور جو نظریہ آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ آئیے ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ 30 اکتوبر کے اس عظیم الشان کنونشن کے لیے جتنے ذمہ داران یہاں آئے ہیں، آپ روزانہ کی بنیاد پہ فیلڈ میں نکلیں گے، نوجوانوں کو متحرک کریں گے، اور 30 اکتوبر کو قافلوں کی صورت میں مینار پاکستان کے سائے تلے پہنچیں گے۔ آخر میں اللہ کی کبریائی کو بلند کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ یک زبان جواب دے کر کے اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی شیطان کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایک اللہ سب سے بڑا ہے، ہماری جد و جہد اسی کے لیے ہے، ہماری توانائیاں اسی کے لیے ہیں، ہمارا جینا اور مرنا اسی کے لیے ہے۔ اور اس حق کی آواز کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر!